بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میرا نالج ٹیوب چینل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ دوستوں، جیسا کہ ہمارے ریگولر ویورز جانتے ہوں گے کہ تاریخ اسلام سیریز کے حوالے سے ویڈیوز بھی ہمارے چینل پر وقتاً فوقتاً اپلوڈ کی جا رہی ہیں، تو اسی حوالے سے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر اب تک حضرت یوشع بن نون کے زمانے کے حالات و واقعات آپ سے بیان کیے ہیں، اور آج اسی سلسلے کی اگلی ویڈیو ہے جس میں ہم کمپیریزن پیش کریں گے کہ امت موسیٰ اور امت مصطفیٰ کے حالات میں حیران کن مماثلت ہے۔ وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے حالات اور واقعات ہیں جو حضرت موسیٰ کی امت میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں مشترک ہیں۔ تو دوستوں، اس معلوماتی ویڈیو کو پورا دیکھیے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں چینل پہ تو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو مزید انفارمیٹیو ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ تو ویورز، علماء فریقین کا بیان ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو واقعات و حالات حضرت موسیٰ کی امت میں ظہور پذیر ہوئے ہیں، میری امت میں بھی ان سے ملتے جلتے حالات رونما ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ کے 12 جانشین تھے جنہیں نقبہ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور رسول کریم کے بھی 12 جانشین ہوئے جنہیں ائمہ اہل بیت کہا جاتا ہے، یعنی 12 امام۔ نمبر 2، حضرت موسیٰ نے اپنے خلیفہ یوشع بن نون کو ایک بہت بڑے اجتماع میں بحکم خدا خلیفہ بنا کر ان کی جانشینی کا اعلان کیا تھا، اور اسی طرح حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت علی کی خلافت اور جانشینی کا اعلان ایک بہت بڑے اجتماع میں بحکم خدا خلیفہ بنا کر بمقام غدیر خم میں فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ نمبر 3، حضرت موسیٰ نے دستاویز خلافت لکھ کر بنی اسرائیل کو دے دی۔ اسی طرح حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علی بن ابی طالب کی جانشینی کی دستاویز امت کو دینا چاہی، مگر روایات میں یہ ملتا ہے، اور صحیح بخاری میں بھی روایت ہے، کہ حضرت عمر نے دستاویز خلافت نہ لکھنے دی۔ نمبر 4، حضرت موسیٰ کے جانشین حضرت یوشع بن نون کی 3 بادشاہوں نے مخالفت کی اور اپنی زندگی میں انہیں صحیح کام نہ کرنے دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشین حضرت علی علیہ السلام سے بھی قبل 3 بادشاہتیں گزریں، ان کے بعد آپ ظاہری خلیفہ ہوئے۔ نمبر 5، حضرت یوشع کی 2 منافقوں نے کھلم کھلا مخالفت کی۔ اسی طرح حضرت علی کی بھی 2 منافقوں طلحہ اور زبیر نے کھلم کھلا مخالفت کی۔ نمبر 6، حضرت یوشع بن نون کی بھابی یعنی حضرت موسیٰ کی بیوہ صفورہ نے حضرت یوشع کی مخالفت کی اور 1 لاکھ آدمیوں کے ساتھ ان سے جنگ کی۔ حضرت علی کی مخالفت بھی ان کی بھابی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ کی بیوہ بی بی عائشہ نے کی، اور ان کے مقابلے کے لیے جنگ جمل میں 1,20,000 آدمیوں کو لے کر نکلی اور ان سے جنگ کی۔ نمبر 7، صفورہ جنگ میں ناقے پر سوار تھیں۔ حضرت عائشہ بھی جنگ جمل میں ناقے پر سوار تھیں۔ نمبر 8، جنگ صفورہ میں 70,000 قتل ہوئے، جبکہ جنگ جمل میں بھی 70,000 قتل ہوئے۔ نمبر 9، حضرت یوشع بن نون نے صفورہ بنت شعیب کو گرفتار کر لیا۔ حضرت علی نے بھی حضرت عائشہ کو حراست میں لے لیا۔ نمبر 10، حضرت یوشع نے صفورہ سے کوئی بدلہ نہ لیا۔ حضرت علی نے بھی عائشہ بنت ابی بکر سے کوئی بدلہ نہ لیا۔ حضرت یوشع نے صفورہ کا احترام کرتے ہوئے کہ وہ نبی خدا کی بیوی ہیں، ان کو عزت و احترام دیا۔ حضرت علی نے بھی حضرت عائشہ کا احترام کیا کہ وہ نبی خدا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ نمبر 12، حضرت یوشع کو اس جنگ میں پوری کامیابی حاصل ہوئی، اور یہاں حضرت علی کو بھی جنگ جمل میں پوری کامیابی حاصل ہوئی۔ نمبر 13، صفورہ کی اولاد کالدم تھی، اور حضرت عائشہ کی بھی کوئی اولاد نہ تھی۔ نمبر 14، حضرت موسیٰ کے جانشین یوشع بن نون 21 رمضان کو فوت ہوئے، اور یہاں حضرت رسول کریم کے جانشین حضرت علی بھی 21 رمضان کو شہید ہوئے۔ نمبر 15، حضرت موسیٰ کے جانشین حضرت یوشع حضرت موسیٰ کے بعد 23 یا 27 سال یا 30 سال زندہ رہے، اور یہاں حضرت محمد مصطفیٰ کے جانشین حضرت علی حضرت کے بعد تقریباً 30 سال زندہ رہے۔ نمبر 16، جتنی عمر حضرت موسیٰ کی تھی اتنی ہی عمر
ان کے جانشین یوشع بن نون کی تھی، یعنی دونوں کی عمریں 120 سال کی تھیں۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اور حضرت علی کی عمر بھی تقریباً برابر تھی، یعنی 63 سال۔ نمبر 17، حضرت موسیٰ کے جانشین حضرت یوشع بن نون کے لیے آفتاب پلٹا۔ حضرت محمد مصطفیٰ کے جانشین حضرت علی کے لیے بھی آفتاب پلٹا۔ کثیر مورخین یہ لکھتے ہیں کہ جنگ وادی القریٰ میں جاتے ہوئے ایک مقام صحبہ پر حضرت رسول کریم پر نزول وحی شروع ہوئی۔ حضرت علی نے ان کا سر اپنے زانوں پر رکھ لیا۔ سلسلہ وحی اتنا طویل ہو گیا کہ آفتاب مائل مغرب ہو گیا، یعنی بالکل ڈوبنے کے قریب پہنچ گیا۔ نبی پاک نے جب اختتام وحی پر سر اٹھایا اور حضرت علی سے پوچھا کہ تم نے نماز عصر پڑھی، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں نے تو نماز ابھی تک نہیں پڑھی۔ یہ سن کر حضرت رسول کریم نے دست دعا بلند کر دیا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کی، خدایا علی کے لیے آفتاب کو پلٹا دے۔ چنانچہ آفتاب پلٹ آیا اور حضرت علی نے بااطمینان نماز عصر ادا کی۔ تو ویورز، حضرت موسیٰ کی امت اور رسول پاک کی امت کے حالات میں یہ حیران کن مماثلت ایک تاریخی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دوستوں، آج تک کے لیے اتنے ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے کمنٹس آگاہ کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔